ابھی میں آپ کو بتاؤں, مثال دے رہتا ہوں, ہوگا نہیں ایسے, کیا پتا ہوا بھی جائے ویسے, کہ چائنا میڈیٹرینین سی میں اپنے اوشن لائنرز لے کے آئے اور آئرن ڈوم کے پرخچے اڑا دے. سوچیں, فائدہ ہے نقصان ہے؟ فائدہ ہے, فلسطینی بچ گئے. نقصان کس بات کا ہے؟ سوچیں کتنا بڑا نقصان ہے یہ. چھوٹا فائدہ ہے, ہونا چاہیے, کوئی تو کرے, مگر اتنا بڑا نقصان ہے کہ 57 مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, اور ایک غیر مسلم, لٹرلی کافر, واحد کافر ملک رہ گیا دنیا میں, جو بائی ڈیزائن کافر ہے کہ نہیں ہم نے اللہ کو ماننا ہی نہیں بھائی, ایمپرر از ایوری تھنگ. وہ آئے اور آ کے اسکور سیٹل کر دے کہ ہم سے نہیں دیکھے جا رہے بچے مرتے ہوئے. اس وقت آپ کے ساتھ پتہ کیا ہونا ہے, میرے ساتھ کیا ہونا ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہونا ہے, کہ اسلام سے بھی بڑی فورس جو ہے نا وہ کمیونزم کی ہے. سورہ تکویر, سورہ انشقاق اور سورہ انفطار آج رات کو پڑھیں, انشاءاللہ جنت بھی اور دوزخ بھی خواب میں پوری HD کوالٹی میں نظر آئے گی آپ کو انشاءاللہ. ڈائریکٹ حدیث بتا رہا ہوں, آسان نسخہ ہے, ایک دفعہ دیکھ لیں, ایک دفعہ دیکھ لیں کہ میں کس چیز کی سٹیکس کی بات کر رہا ہوں. میں ابھی بچے نے جنت کی آیتیں پڑھی. اس وقت مسلمانوں کی ہائی ریزولوشن پکچر بنانی ضروری ہے کہ جہنم ہے کیا, عذاب نہیں بتانا لوگوں کو, سٹینڈرڈ بتانا ہے کہ کانسیکوینس کیا ہے مسلمان نہ ہونے کے. وہ والا مسلمان نہیں جو اس وقت ہم بنے ہوئے ہیں, وہ والا مسلمان جو علی بن ابی طالب یا عمر بن خطاب جیسا مسلمان. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا صحابی اور میرے میں کیا فرق ہے, ذرا کوئی بتائیں. اس وقت آپ کی ایج ہے 20 سال, علی بن ابی طالب 20 سال کے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ ابھی بس چل جائے گا, آپ اس طرح دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں. When Ali bin Abi Talib was 20, what was his 20th year کی ہائی لائٹ کیا ہے؟ علی بن ابی طالب کے 20ویں سال کی میجر ہائی لائٹ کیا ہے؟ نہیں پتا؟ جس کو پتا ہاتھ کھڑا کرے. اوکے کوئی بات نہیں, میں بتاتا ہوں. غزوہ بدر نام سنا ہے؟ غزوہ بدر از دا ہائی لائٹ آف دا 20th year آف علی بن ابی طالب. سوچیں ذرا کس سٹینڈرڈ پہ ایک انسان پرورش پا رہا ہے, اور ہمارے سٹینڈرڈ دیکھیں. دس از دا ڈفرنس بٹوین آور ڈیولپمنٹ اینڈ دیئر ڈیولپمنٹ. اولمپکس تو ایک کھیلوں کا نام ہے نا, زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ ہار بھی جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایکچولی ہارنے پہ بھی عزت ہی ملے گی, صحیح بات. اسلام میں ہارنے پہ عزت نہیں ہے, میں آپ کو پھر بتا دوں. جنگوں کو ہارنے پہ عزت مل سکتی ہے, اسلام ہارنے پہ عزت نہیں ہے. آپ کو جنگ جیت گئے نہیں جیت گئے اللہ کا کام ہے, مگر آپ نے اسلام ہرا دیا. آپ غور سے سن لیں مورالٹی کیا ہے, اینڈ ہاؤ ڈز مورالٹی ڈائی. اس لیے پورے پاکستان کا فزیکل ٹور کر رہا ہوں میں, وہ بھی صرف اور صرف آپ کی ایج گروپ کا. میری 50 سال پلس سے امید ٹوٹ چکی ہے. وجہ بھی بتاؤں گا, آپ نے وہ امید ری وائٹلائز کر دی ہے. 10 سال کے اندر اندر آپ لوگوں نے اس فنکشننگ ماڈل کے اندر آنا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ایک اور بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہو ان لوگوں کا قصور تھا. یہ نہ ہو, اس وجہ سے آپ کے پاس آیا. انڈرسٹینڈ واٹ از morality اینڈ ہاؤ morality literally dies. یونائٹیڈ نیشنز نام سنا ہے؟ کس کام کی ہے؟ کسی کام کی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے کام کی نہیں ہے نا, ہے نا؟ آپ کے کام کی نہیں ہے تو کسی کام کی نہیں ہے. مجھے وہ والے یونائٹیڈ نیشنز کے فیلئرز بتائیں جس میں نان مسلمس کے اوپر بھی اس نے کام نہ کیا ہو. نہیں پتا نا. وی آر ناٹ ایون لوکنگ ایٹ اینی تھنگ ایکسپٹ واٹ سروز اس. بہرحال واقعی یونائٹیڈ نیشنز کسی کام کی نہیں. آپ کو ہی پتا ہے کسی کا. اگر آپ کو یونائٹیڈ نیشن میں ڈیسیژن میکنگ کی جاب ملے گی تو آپ اس لیے نہیں جائیں گے کہ یونائٹیڈ نیشنز میں جاب مل رہی ہے میں کچھ کروں گا. آپ یہ پوچھیں گے کتنے ڈالر ملنے. That's the only reason why you would go to a UN for a UN job, right? Otherwise, you know, this is not.
دس از ناٹ گونا گیو می انرجی. یہ مجھے میرے انرجی سیکٹر کو آن نہیں کرے گی جس کے لیے میں ایکٹیویٹ ہو جاؤں گا دنیا میں. وی آل نو اس سے نہیں کچھ ہوگا. جو بھی وجوہات ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی زیادہ تر صحیح ہیں آپ کے پاس. اگر یونائٹڈ نیشنز کی کوئی اوقات نہیں ہے آپ کے سامنے, نہیں ہے نا, ایک تو بتا دیں ہے تو صحیح, کسی کوئی آرگیومنٹ تو نہیں کسی کا. یونائٹڈ نیشنز کی کوئی اوقات نہیں ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں میری آپ کے سامنے کیا اوقات ہے؟ پھر آپ کے بڑوں کی آپ کے سامنے کیسے اوقات ہو سکتی ہے؟ وہ یونائٹڈ نیشن دنیا کی سب سے بڑی باڈی, وہ چونکہ کچھ نہیں کر سکتی, آپ نے اس کو لفٹ کرانی بند کر دی ہے, تو آپ اپنے اماں ابا کو یا مجھے لفٹ کرائیں گے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ ابا جی آپ ایبل باڈی مین تھے, you are supposed to do something, can't just say something, you are supposed to do something. اور آپ نے اتنے ہزاروں بچے مرنے کے اوپر بھی آپ زیادہ سے زیادہ کیا کیا, یار ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر how dare a man ask his son or a woman ask his son or daughter کہ بیٹا ایسے نہیں, عام بندہ نہیں مر جانا, کچھ کر کے کرنا ہے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر تمہارے سے سوال ہونا ہے, خیر الامہ تم سے. That's why you're going to first shake the morality. Question your elders. You are going to do that. Naturally, you are doing it already. میرے کہنے کی ضرورت نہیں, آپ پہلے سے ہی کر رہے تھے. کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ نواز شریف, عمران خان, اور کس کو دیکھ رہے ہیں؟ جو بھی پاور میں بندہ ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کیوں نہیں ایکٹیویٹ ہو رہے, کیا وجہ ہے؟ اور جب آپ کو پتا ہو کہ یار اتنی پاور میں بھی آپ ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو, تو پھر کیا کرتے ہیں آپ موو کر جاتے ہیں اس پوزیشن سے, پوزیشن آف پرسپیکٹو سے, کہ بھیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اٹ از ناٹ ریئل, all of this is fake. This is a problem I'm telling you to solve. Only you can solve this problem. آپ ٹرانزٹری جنریشن ہے. ٹرانزٹری جنریشن پتہ کیا ہوتی ہے؟ چھوٹے بچے جو اسکول میں اس وقت ہیں, جنہوں نے ابھی اپنا ذہن کریٹ کرنا ہے, دماغ لٹرلی ان کا آدھا بنا ہوا ہے, وہ 10 سال سے کم کے بچے ہیں, ان کا پری فرنٹل کارٹیکس بنا ہی نہیں ہوا ابھی. اور وہ والے لوگ جو پولیٹیکل, ریلیجیس, سوشولوجیکل پاور کے اندر ہیں, آپ ان کے اور بچوں کے بیچ میں اس وقت. اور بچوں کی تو آپ نہ عزت کرتے ہیں نہ ان کی کاپی کرتے ہیں. آپ صرف اور صرف اس چیز کی خواہش, فیسینیشن اور کاپی کر رہے ہیں کہ جو واقعی میں ایبل ہے, پوٹنٹ ہے, افیکٹو ہے, جو بھی پیپر میں بھی ہے, اور اس کی کاپی آپ لوگ کر رہے ہیں. اس لیے آپ میں سے زیادہ تر لوگ وہی بننا چاہتے ہیں جو پچھلی جنریشن نے کہیں نہ کہیں پہ مار کے جیت گیا. چاہے وہ کوئی پروفیسر ہے, کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے, کوئی ریلیجیس لیڈر ہے, کوئی بزنس لیڈر ہے, کوئی بھی ہے, آپ اس کی سب کاپی کر رہے ہیں, ممکنگ کر, کیونکہ اس نے اپنی کوئی ویلیو بٹھا لی آپ کے سامنے. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ ان میں سے ایک خاص شخصیت ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہے اس سینٹر آف انرجی کو, نیوکلیئر ریئیکٹر کو, وہ مورالٹی کے کیٹیگری کو, اس پیڈسٹل کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اب اگر اس بندے نے نہ کام کیا تو آپ نے مورالٹی کی ڈیفینیشن اس سے لینی بند کر دینی ہے. پہلا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ, آپ نے مورالٹی کی ڈیفینیشن ہی لینی بند کر دینی ہے. آپ نے کہنا ہے بھیا اس سارے کے سارے معاملے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. لٹرلی. تھرڈ اسٹیپ کیا ہوگا؟ یہ نائلزم کہتے ہیں اس کو. سیکنڈ اسٹیپ از نائلزم. زیادہ تر مسلمان, کانشیس مسلمان اس وقت نائلزم کا شکار ہو رہے ہیں. ایوری سنگل ڈے مسلمان ہمت ہار رہا ہے. لٹرلی اسپیشلی مین ہمت ہارنا شروع ہو گئے ہوئے کہ کوئی فائدہ نہیں, حق اور باطل کچھ نہیں ہوتا, فائدہ کوئی نہیں ہے, خالی باتیں. اصلی چیز ہوتی ہے کون لابی کہاں پہ کر گیا ہے, کس کے پاس زیادہ مال آ گیا, کس کے پاس زیادہ مفادات اور تحفظات ہے, بس ان کے ارد گرد سارا کچھ ریوالو کرتا ہے. وہ 2 نمبر ہو یا 1 نمبر, وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نائلزم ہے. تھرڈ اسٹیپ پہ کیا ہوگا؟ تھرڈ اسٹیپ پہ مسلمان لڑکا اور لڑکی اسلام ریجیکشن سٹیج کے اندر آ جائے, کیونکہ اس نے مورالٹی کی بات کی تھی اور لٹرلی اس کے اندر سے واضح آ رہی ہوں گی کہ اس دین کا کیا کرنا ہے میں نے, جو فلسطین میں اپنے بچے نہیں بچا سکتا. کیونکہ ہر ایک کو تکلیف ہے اس بچے کی جو فلسطین نے مارا ہے, کیونکہ ہمارے بھی بچے ہیں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کل تو اس میں بھی نوبت آنی ہے, تو اسلام نے نہیں بچانا. حالانکہ مسلمان 2 نمبر ہوئے ہیں, دماغ لیکن کام بیسس اور سٹینڈرڈز کے اوپر کرتا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں
مثال دے دیتا ہوں, ہوگا نہیں ایسے, کیا پتا ہو بھی جائے ویسے, کہ چائنا میڈیٹرینین سی میں اپنے اوشن لائنرز لے کے آئے اور آئرن ڈوم کے پرخچے اڑا دے. سوچیں, فائدہ ہے نقصان ہے؟ فائدہ ہے, فلسطینی بچ گئے. نقصان کس بات کا ہے؟ سوچیں کتنا بڑا نقصان ہے یہ. چھوٹا فائدہ ہے, ہونا چاہیے, کوئی تو کرے, مگر اتنا بڑا نقصان ہے کہ 57 مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, اور ایک غیر مسلم, لٹرلی کافر, واحد کافر ملک رہ گیا دنیا میں, جو بائی ڈیزائن کافر ہے کہ نہیں ہم نے اللہ کو ماننا ہی نہیں بھائی, ایمپرر از ایوری تھنگ. وہ آئے اور آ کے اسکور سیٹل کر دے کہ ہم سے نہیں دیکھے جا رہے بچے مرتے ہوئے. اس وقت آپ کے ساتھ پتہ کیا ہونا ہے, میرے ساتھ کیا ہونا ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہونا ہے, کہ اسلام سے بھی بڑی فورس جو ہے نا وہ کمیونزم کی ہے. All of a sudden your single polar morality will go into multipolar morality, and that pole has a good resume in front of you. Literal belief system آپ کی شیک ہونی ہے, اور آپ نے اسلام سے موو ہو کے کوگنیٹو ڈسوننس کا شکار ہونا ہے, اور زیادہ زیادہ بیسٹ کیس سینیریو پہ آپ کمیونزم کی طرح موو کریں گے. وہ بھی نہیں کریں گے حالانکہ آپ اسلام سے لیکن مائگریٹ کر چکے ہوئے ہوں گے. یہ ہے نقصان جو اس وقت مسلمان شعور والے ذہن, بیٹا شعور والے لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اصلی نقصان اسلام کو ہو رہا ہے ادھر. یہ ہے فلسطین کا اصلی مسئلہ, کہ اصلی نقصان لٹرل اسلام کو ڈینٹ نہیں, اسکار, مطلب تار تار کر رہے ہیں ہم اسلام کو. کن کے آگے؟ ہمارے بچوں کے آگے, کہ اسلام کے فائدے کوئی نہیں سر. تسکین اور اسپرچویلٹی کی بیسک سکون کا مذہب ہے, خیر اپنی اپنی پوجا کر لیتے ہیں, اور 3 نسلوں بعد ہندو اور مسلمان اکٹھے بیٹھے ہوں گے کہ تمہارے کتنے ذکر, تمہارے کتنے پاٹ ہیں, ہمارے کتنے اذکار ہیں. بس یہ ہے ہم دونوں کا آپسی فرق, کیونکہ ایکشن تو نہ تم کرتے ہو نہ ہم کرتے ہیں. دس از اے 3-step process to devastate Islam. They are not designing it. یہ والی لڑائی جو فلسطین کے اندر ہو رہی ہے, یہ یہودیوں کی اسلام کے ساتھ لڑائی نہیں ہو رہی, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ نیتن یاہو کی کرسی بچانے کی لڑائی ہو رہی ہے اس وقت. اس کے اوپر جو مقدمات ہیں ایک دفعہ کھول کے دیکھ لیں. 4 سال سے پریزنٹ کر رہا ہوں کہ اس بندے نے کوئی نہ کوئی بڑا پنگا کرنا ہے, اور آپ کیا کہو, ان کو بچانے کے لیے اس نے لوکل مذہبی سینٹیمنٹ ٹریگر کروا دیا کہ اسرائیل سے ووٹ لینے ہیں اگر, تو پھر تو فلسطین کی, جیسے پاکستان نے ووٹ لینے ہیں تو قادیانیوں کے خلاف لڑائی کر دو. پی ٹی آئی کے ووٹ لینے ہیں تو نواز شریف کو گالیاں دے دو. بالکل ہی طریقے سے گروپ بائس ٹریگر کی اس نے, اور اب وہ اپنے ٹائم بائی کر رہا ہے. یہاں تک کہ آل دا اسرائیلیز نو, 2 لاکھ اسرائیلی اس کو مارنے کے لیے اسے گھر میں داخل ہو چکے ہوئے تھے 6 مہینے پہلے. دے نو کہ یہ بندہ, وہ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت, بڑی کوئی نیرو اسکیپ ہوئی ہے, بچ کے. آدھے باقی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اتنا کچھ تو نہیں لگتا, یہ سارا کچھ یہ اپنے لیے کروا رہا ہے, اپنے ہاسٹیج بھی اسی لیے مروا رہا ہے, کیونکہ ہاسٹیج کی آٹوپسی ہو جانی ہے, پتہ چل جانا گولی پہلے کس دن اصل میں موت ہوئی ہے ہاسٹیج کی. سو یہ وار کرائم میں بھی پھانسی پہ چڑھے گا ہی چڑھے گا. That's why he's annihilating, bombing even his own Israeli hostages. At least اسرائیلیوں کو تو پتا ہے, that's all that matters to him. What I need you to understand is very simple things. Whether it is Israel or Palestine, whether it is Pakistan, India, whether it is Azerbaijan, whether it is England, Kosovo or England, whether it is America or Cuba, it doesn't really matter. What matters is کہ آپ کی ایز اے پاکستانی مین, مسلم گرل ایٹ دس ایج, اگر آپ نے آئسولیٹڈ مائیوپک موریلٹی پکڑ لی تو وہ تو اللہ حافظ ہو چکی ہے. سوری, وہ کوئی بیوقوف ہی ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اب مسلمانوں کی کوئی عزت بچی ہے دنیا میں, ہینس اسلام کی کوئی ویلیو بچی ہے مسلمانوں کے بچوں کے اندر. مسلمانوں کی تو کوئی عزت نہیں بچی. آپ کو, ہم دونوں کو پتہ ہے محمد بن سلمان بے نقاب ہوا ہے اس بات پہ, اور دگان بے نقاب ہوا ہے, نواز شریف عمران خان بے نقاب ہوئے. ایوری باڈی نوز کہ بھیا کام نہیں کرنا تھا آپ لوگوں نے. آپ لوگ صرف اور صرف اپنے سیلف سینٹرڈ انٹرسٹ کے اوپر ریوالو کرتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو اپنا کعبہ بنا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بیماری کو کلیئرلی بتایا کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے,
تو یہ وہ لوگ ہیں, آپ سب کو سمجھ آ گیا. مسئلہ یہ ہے نہیں نا, ان کو تو پہلے بھی کوئی عزت نہیں تھی آپ کے, ان کی بیس پہ تو آپ موڈیلٹی سیٹ بھی نہیں کرتے تھے. آپ موڈیلٹی سیٹ کرتے تھے لٹرلی ان آرکیٹائپس کے اوپر کہ جو آپ کے ذہن میں خود امیجنیشن میں بنی ہوئی ہیں, کہ جو علماء کرام نے دیں یا ماں باپ نے دیں اور صحابہ کی کلوزسٹ کاپیز ہوتی تھی. اب ہوا کیا ہے, اب آپ لوگوں کے پاس nothing to stand on. You have no basis to call your own self moral, because آپ کی آئیڈینٹی کریش کرنے کے لیے انہوں نے کروز میزائل مارے ہیں. یہ غزہ پہ بامبنگ نہیں کی انہوں نے, یہ میری اور آپ کی بیسس آف موریلٹی پہ بامبنگ کر دی. اور اچھا ہی کیا, سچی بات بتاؤں, میں تو پہلے ہی تنگ تھا. یہ خالی مسلمانوں کے لیے جو اسلام آیا ہوا تھا نا, اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ بھائی ایک بستی سے آواز آئی تھی, انسان تھے, آدمی تھے اور عورت تھے. اللہ نے نہیں کہا کہ مسلمان تھے, اور ادھر ان کے اوپر ظلم شروع ہو گیا تھا, اور انہوں نے اپنے رب سے آواز لگا دی تھی کہ یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال, ربنا اخرجنا من قریۃ الظالم اہلھا, ہمیں اس بستی سے نکال. کون تھے؟ رجال اور نساء, آدمی اور عورت تھے, مسلمان اور مسلمہ نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جب یہ واقعہ ہوا تو تم لوگ کیوں نہیں گئے اس ظالم کو قتل کرنے کے لیے؟ آذربائیجان, کوسوو, کیوبا, all of that, you are the Olympians. گلوبل نہیں کھیلو گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے. گلوبل نہیں ہے تو موریلٹی نہیں ہے, لوکل ہے تو موریلٹی نہیں ہے, وہ انٹرسٹ ہے, خالی اپنا مفاد ہے. Prepare yourselves on a higher ground, bigger level, bigger, deeper consequences. مجھ سے واقعی میں اپارٹائڈ, خیر اب وہ تو میرے تو عمر سے بعد, میرے تو پیدا ہونے کے بعد ہوا ہے. اگر ہمارے دور میں اپارٹائڈ ساؤتھ افریقہ ہوتا, مجھ سے واقعی سوال ہونا تھا کہ تم کیوں نہیں گئے ان حبشیوں کو بچانے. مجھ سے ہونا, میں بالغ عاقل مسلمان ہوں. آپ نے کیا کیا پتا کون گیا تھا ان کو بچانے؟ سوچیے ذرا, اپارٹائڈ موومنٹ میں حبشیوں کے لیے لڑنے, فزیکلی لڑنے کون گیا تھا ساؤتھ افریقہ کے علاوہ؟ اسرائیلی جیوز. اسرائیلی جیوز نیلسن مینڈیلا کی ہیلپ کے لیے پہنچ گئے تھے, جانیں دی, خون دیا, مال دیا انہوں نے کہ ہم یہ 2 نمبری نہیں ہونے دیں گے. ساؤتھ افریقہ کے حبشیوں کا اسرائیل سے کیا تعلق ہے؟ کون سی پالیٹکس چل رہی تھی؟ نو, موریلٹی چل رہی تھی ان کی. پوچھا نا انہوں نے جوش لابی سے, دیکھے ذرا مینڈیلا کی ساری کوریج, کہ آپ کی انرجی سیکٹر کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری انرجی سیکٹر توریت ہے, اور کیا ہے, ہم صرف توریت کے قانون کو مانتے ہیں, اور دنیا پوری کے اندر کہیں پہ بھی ظلم ہوگا ہماری سب سے پہلی آواز ہوگی, ہمارا سب سے پہلا ایفرٹ ہوگا. اس وجہ سے یہودی موریلٹی شیک نہیں ہونے دے رہا, ان کا بچہ انرجائز رہتا ہے, ہمارا بندہ سیٹلڈ اور کنونسڈ رہتا ہے کہ خیر ہے, میرے سے تو سوال ہی نہیں ہونا اس چیز کا.